جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں آپ نے ماہ رمضان المبارکہ کی فضیلت سماعت فرمائی تھی اور آپ نے دیکھا تھا، جس کو میں نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل پارٹ 1 کے نام سے بنایا تھا۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فضائل ماہ رمضان ہی بیان کروں گا، اور رمضان المبارکہ کی پہلی شب کی فضیلت کیا ہے یہ بیان کروں گا۔ اس ویڈیو کا عنوان میں فضائل ماہ رمضان المبارک پارٹ 2 رکھتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارکہ ایسا فضیلتوں والا، ایسا برکتوں والا، ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی شب آتی ہے، یعنی چاند رات ہوتی ہے، رمضان المبارکہ کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر پیار بھری اور محبت بھری نظر ڈالتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پڑ جائے، محبت بھری نظر پڑ جائے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کوئی اولاد اگر ماں باپ اسے محبت کی نظر سے دیکھ لے تو وہ اولاد اپنی قسمت پر فخر کرتی ہے۔ کوئی مرید اگر اس پر اس کے پیر کی محبت بھری کرم کی نظر پڑ جائے، مرید اپنے پیر پر اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، تو اس کی قسمت پر کتنا ناز کیا جائے، اس کی قسمت کا کیا کہنا کہ جس پر مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھری نظر پڑ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی پہلی شب میں جن بندوں پر رحمت بھری نظر ڈالتا ہے، جن پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ان بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ رمضان المبارکہ کی پہلی شب کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے ماہ رمضان المبارکہ کی، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آسمان کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور جنت کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں بندوں کا دل لگتا ہے، نیکیوں کی طرف بندہ گامزن ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان المبارکہ کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان سفید سفید اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر چلتی ہیں، تو وہ حوریں کہتی ہیں، مولا ان بندوں میں سے اپنے سارے بندوں میں سے ان بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ رمضان المبارکہ کی پہلی شب جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں حوروں پر چلتی ہیں عرش کے نیچے سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عرش کے نیچے سے جو ہوا ان پر چلتی ہے تو حوریں یہ دعا مانگتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارکہ کی فضیلتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا کیا کہنا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ روزانہ تو کئی بندوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے ہمیشہ سال بھر، لیکن رمضان المبارکہ کی وہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ روزانہ رمضان المبارکہ میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا کرم ہے میرے مولا کا۔ یہ رمضان المبارکہ کی فضیلت ہے کہ روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب رمضان المبارکہ کی آخری شب آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے گناہگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا تھا،
आखिरी शब उतने गुनाहगारों को गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उन्हें जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाता है। ये रमज़ानुल मुबारका की फजीलत है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारका की फजीलत के ताल्लुक़ से एक और हदीस कहता चलूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस मुबारक व मसूद महीने में कोई बंदे मोमिन एक फ़र्ज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गैर रमज़ान में 70 फर्ज अदा करने पर जितना सवाब देता है, उतना इस माह रमज़ान मुबारक में एक फर्ज अदा करने पर मौला तबारक व तआला देता है। यानी एक फर्ज पर 70 फर्जों का सवाब अता फरमाता है। और एक नफिल इबादत कोई करता है, सुन्नत इबादत कोई करता है, सुन्नत काम कोई करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फर्ज का सवाब अता फरमाता है। और हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस बंदे इस माह रमज़ानुल मुबारका में जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। और एक रिवायत में आता है कि 1700 नेकियां मौला तबारक व तआला बंदे के एक सजदा करने पर अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक सजदे पर 1500 नेकियां या 1700 नेकियां, तो अब देखिए हम जितनी इबादत करेंगे उतने नेकियां मिलेंगी, उससे 1700 गुना ज़्यादा। एक सजदा है, 1500 ने किया, 1700 ने किया, तो जितने सजदे करते जाएंगे रब तबारक व तआला की रहमत हम पर उतना छम छम करके बरसेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं, इस माह रमज़ानुल मुबारका में अगर कोई एक अमल करता है, नेक अमल करता है, तो हर अमल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक अता किया जाता है। वो कैसे? अगर 1 रुपया किसी ने खैरात किया, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो उसको 10 रुपया खैरात करने का सवाब मिलेगा। और उससे काफ़ी बेहतर नीयत उसकी है, किसी को 70 गुना सवाब अता फरमाएगा। किसी की सबसे आला नीयत है कि रब को राज़ी करने की, उसमें ज़रा भी रियाकारी का शायबा भी नहीं, उसकी मुकम्मल नीयत अल्लाह व रसूल को राज़ी करने की है, अल्लाह को राज़ी कर उसे 700 रुपया खैरात करने का सवाब दिया जाता है। यानी उसकी नीयतों पर मुनहसिर है, जिसकी जैसी नीयत होगी वैसा उसे सवाब अता फरमाता है मौला तबारक व तआला। तो हर नेक अमल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना जब अल्लाह अता फरमाता है, तो हमें नेकियों में ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा दिखाते हुए नेक काम को अमल करना चाहिए, नेकियां करने की कोशिश करना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस माह रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी जो इबादत होती है वो रोज़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस माह रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई मुसलमान किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो रब तबारक व तआला उस इफ्तार कराने वाले के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और मुकम्मल रोज़ेदार का सवाब अता फरमाता है। यानी किसी को अगर इफ्तार हमने कराया है तो रब तबारक व तआला एक मुकम्मल रोज़ेदार का सवाब अता फरमाता है और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और जिसको हमने इफ्तार कराया है उसके रोज़े के सवाब में कोई कमी नहीं होती, उसको भी रोज़े का सवाब मिलेगा, लेकिन हमें रोज़ा इफ्तार कराने की वजह से रब तबारक व तआला एक और रोज़ेदार के मानिंद हमें सवाब अता फरमाता है और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर किसी ने रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाया तो उसका सवाब क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाता है रब तबारक व तआला उसे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब फरमाएगा कि वो मुसलमान जन्नत में जाने तक उसे प्यास न लगेगी। रोज़ेदार को इफ्तार कराने का सवाब आपने सुन लिया। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक की हैसियत ऐसी नहीं है कि किसी को हम मुकम्मल इफ्तार कराएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा, किसी को पेट भर के इफ्तार कराने पर इतना सवाब अल्लाह नहीं दे रहा है कि एक रोज़ेदार का सवाब दे रहा है और सारे गुनाहों को भी माफ़ कर रहा है,
بلکہ اگر کسی روزے دار کو تم ایک کھجور کی گٹھلی سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا تھوڑی لسی سے جو بھی میسر ہو اس سے بھی اگر تم افطار کراؤ گے، یعنی کسی کو ایک کھجور سے افطار کراؤ گے تو بھی اللہ اتنا ثواب دے گا، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کراؤ گے تو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور اگر کسی کو ایک لسی تھوڑی پلا کر اسے افطار کراؤ گے تو تب بھی رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ایک مکمل روزے دار کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کرم والا ہے کرم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوار کتنا عظمتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں بھرا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، جو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تب ایک دن باقی رہ گیا، آج شام میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے چاند رات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی رحمت چھم چھم برستی ہے اور دوسری طرف اپنے بندوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے، گناہوں کی طرف نہ بڑھنے کے لیے اور نیکیوں کی جانب ان کا دل لگانے کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس مہینے میں نیکیوں پر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ گناہوں سے گناہوں بھری زندگی گزرنے والا آدمی بھی اس مہینے میں اس کا دل نیکیوں کی جانب گامزن ہوتا ہے، نیکیوں میں دل اس کا لگتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، نیکیوں کی طرف بڑھانے کے لیے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو بھی باندھ دیتا ہے کہ میرے بندو میں نے سرکش شیاطین کو قید بھی کر دیا ہے، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اب جتنا چاہے نیکیاں کرو، تمہاری مرضی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آخری فضیلت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس مقدس ماہ رمضان المبارکہ میں کوئی اللہ و رسول کا ذکر سننے کے لیے، اللہ و رسول کا ذکر سننے کے لیے کسی دینی اجتماع میں، دینی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اس شرکت کرنے والے مسلمان کو اس کے ہر قدم پر ایک سال کی نفل عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کسی نیک مجلس میں اللہ و رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پر شرکت کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں تو ہر قدم پر ایک سال کی نفل عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھے مجلس ایسی ہو جہاں پر آنے سے، جانے سے، شرکت کرنے سے اللہ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہو، محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہو، محبت اولیاء میں اضافہ ہوتا ہو۔ مختصر یہ کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور عمل بھی مضبوط ہو، ویسی مجلس میں اگر آپ شرکت کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن کسی بد مذہب کی، بد عقیدہ کے اجتماع میں شرکت کریں گے یہ فضیلت نہیں ملنے والی ہے۔ ملنے والی فضیلت کب ہے؟ ایمان والوں کی مجلس میں اگر شرکت کریں گے تو یہ ثواب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں آپ تمام سے گزارش ہے، میرے تمام ناظرین سامعین سے گزارش ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صدقے جاریہ کے طور پر شیئر فرمائیں۔ ان کو سن کر اگر کوئی بندہ عمل کرنے لگ جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور میں کوشش یہ ہوگی اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارکہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔